الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ تعالی کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو بچانے کی اور اس ایمان میں ترقی دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دنیا کی جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، تکریم بخشی، فضیلت عطا فرمائی
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں اس کو اٹھا کر کے گھمایا پھرایا، اور پتہ نہیں انسان کتنی آگے اس سلسلے میں اور ترقی کرے گا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، روزی کے طور پر، رزق کے طور پر بڑی پاکیزہ چیزیں، غلہ، کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو کچھ روئے زمین پر اور زمین پر نہیں، آسمان میں جو مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے اوپر ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو فضیلت عطا کی، برتری عطا کی، عظمت بخشی۔ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے کہ جس فرق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے، پڑھنے سے ہماری سمجھ میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، جو سمجھ عطا کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو شعور عطا کیا ہے، سمجھنے کی، جاننے کی وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ گویا انسان کو تمام مخلوقات پر برتری اور عظمت عطا کرنے کی بڑی وجہ انسان کا ہر چیز کو سمجھنا، ہر چیز کو جاننا، اور اللہ نے اس کے اندر، ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ نے دوسری مخلوقات اور انسان کے اندر فرق عطا فرمایا ہے۔ ہاتھی، اونٹ دنیا کی بہت بڑی مخلوق سمجھی جاتی ہیں، لیکن انسان اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے ان کو جیسے استعمال کرنا چاہے ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ جو کام ان سے لینا چاہے انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ان سے وہ کام لیتا ہے، طاقت کی بنیاد پر نہیں، ڈیل ڈول کی بنیاد پر نہیں، جسم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر ان سے وہ کام لیتا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ روئے زمین پر وہ پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں
جو دنیا میں جا کر کے میرے احکام کے اوپر عمل کرے گی، احکام کو بجا لائے گی، ان کی صفات کیا ہوگی، ان کی عادتیں کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما دی کہ وہ دنیا میں رہیں گے، میری فرما برداری بھی کریں گے اور نافرمانی بھی کریں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے ان کے اندر۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں جا کر کے خون بہائے گی، قتل و غارت گری کرے گی؟ اگر آپ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے، آپ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہے، آپ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، تو ہم فرشتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور آپ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، تم ایک پل کے برابر بھی گناہ نہیں کرتے ہو۔ جس کو رکوع کرنے کا حکم دے دیا وہ قیامت تک رکوع میں ہے، جس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا وہ قیامت تک سجدے میں ہے، جس کو قیام کا کھڑے رہنے کا حکم دے دیا وہ قیامت تک قیام کی حالت میں ہے، صبح و شام جن کی آنے جانے کی ڈیوٹی لگا دی قیامت تک وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو مخلوق پیدا کروں گا ان میں جو صفات ہوگی وہ صفات تمہارے اندر نہیں ہے۔ میں ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھوں گا، نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھوں گا، لیکن گناہ کے تقاضے کو دبا کر کے، گناہ کے جذبے کو دبا کر کے وہ نیک کام والے جذبے کے اوپر عمل کریں گے اور نیکی کو انجام دینے والے بنیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی جانی تھی ساری چیزوں کا علم دے دیا، ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یہ زمین ہے، یہ پنکھا ہے، یہ چھت ہے، یہ آسمان ہے، یہ فلاں گلہ ہے، یہ فلاں گلہ ہے، یہ پتھر ہے، یہ اینٹ ہے، یہ گارا ہے، جتنی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی، ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ فرشتے جو اب تک کہہ رہے تھے اے اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، جمع کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھڑا کیا، فرشتوں سے پوچھا یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے ان تمام چیزوں کے تم مجھے نام بتا دو۔ اللہ نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتلائے نہیں تھے، سکھائے نہیں تھے۔ وہ علم اللہ فرشتوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، تو فرشتوں نے فوراً جواب میں عرض کیا اے اللہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا نام معلوم نہیں ہے۔ ثم عرضهم على الملائكة علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ تم نے جو بات پہلے کہی تھی انسان کی تخلیق کی صفات کو دیکھ کر کے تم نے جو بات کہی تھی، یا گویا تم نے ایک اعتراض کیا تھا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر تم اپنی اس بات میں، اپنے اس اعتراض میں سچے ہو۔
فرشتے اللہ کی انتہائی فرما بردار مخلوق ہے. کیسی مخلوق ہے؟ فرما بردار مخلوق ہے، اللہ کی ماننے والی مخلوق ہے. انہوں نے فوراً کہہ دیا سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے. ہم تو وہی باتیں جانتے ہیں، ان چیزوں کا نام جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو سکھلایا ہے. آدم علیہ السلام سے فرمایا تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے فوراً ان تمام چیزوں کا نام بتلا دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. 15ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے. اس فضیلت کی ایک بڑی بنیاد اور ایک بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقل اور علم دیا ہے. اب بندہ اس عقل کو، اس علم کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، صحیح طور پر کام میں لاتا ہے، دنیا کے اندر فائدہ ہے. اور اس علم کی روشنی میں صحیح طور پر اعمال کو انجام دیتا ہے تو ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالی آخرت کے اندر اس کو جنت کا حقدار بنا دے. یہ بڑی وجہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ہر موقع پر ہر جائز علم، ہر نافع علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک روایت میں وہ مسلمات کی ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے، علم کا طلب کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو. کسی سے پوچھا گیا ایمان کے بعد فرض سے پہلے کیا چیز فرض ہے؟ الفرض قبل الفرض. ہمارے اوپر ایک چیز فرض ہو رہی ہے، اس فرض سے پہلے کون سی چیز فرض ہے؟ فرمایا العلم قبل العمل. العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم کا سیکھنا، اس عمل کو صحیح طور پر جاننا ضروری ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا. حج ہمارے اوپر اگر فرض ہے تو حج کی ادائیگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے حج کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسری چیزیں لے لیں، عمل سے پہلے اس عمل کے بارے میں جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو کیسے بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے اس عمل کا کیا طریقہ بتلایا ہے. اس عمل کے کرنے سے پہلے اس عمل کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک امت بغیر انقطاع کے تسلسل کے ساتھ لگاتار طریقے پر قرآن کا علم،
احادیث کا علم، اسلامی فقہ کا علم، حلال و حرام کا علم، ان تمام چیزوں کو امت سیکھتی آ رہی ہے، اور جن لوگوں کے کاندھوں پر یہ بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بھی پوری کوشش کی ہے۔ ایک دور تھا لوگ کسی بڑے عالم کے پاس، کسی بڑی شخصیت کے پاس، ان کے گھر پر جا کر کے علم دین سیکھتے تھے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن کو کیسے سمجھا جائے، حدیث کو کیسے پڑھا جائے، حدیث میں کیا احکام ہیں، ان تمام چیزوں کو امت کے لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، فاقے برداشت کیے، بھوک برداشت کی، مہینوں کے سفر برداشت کیے، صرف کس لیے کہ قرآن کو سیکھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، اسلامی فقہ کو سمجھنا ہے، سمجھ کر کے خود اس کے اوپر اپنا عمل صحیح ہو اور امت کو سکھائیں، تاکہ امت بھی اس کے اوپر صحیح طریقے پر عمل کرنے والی بن جائے۔ دوسری تیسری صدی میں 3 بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا نام ملتا ہے، 3 بڑے جامعات کا نام ملتا ہے، جہاں دین کے ماہرین بھی پیدا ہوتے تھے، اور انسان کی زندگی کی ضرورت کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہے، وہ علوم و فنون بھی وہاں سکھائے جاتے تھے۔ ایک جگہ مفسر پیدا ہو رہا ہے تو اسی جگہ فلسفی بھی پیدا ہو رہا ہے، جس جگہ محدث پیدا ہو رہا ہے اسی جگہ علم حیات، علم ریاضی کا ماہر بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، 13ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ ایشیائی ممالک کے اوپر جب انگریز کا قبضہ ہوا ہے تو انگریز نے مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، علم دین کی اہمیت کو کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے 2 نام الگ الگ دے دیے کہ ایک علم دین ہے اور ایک علم دنیا ہے، جس کے نتیجے میں دنیاوی علوم و فنون کے لیے الگ سے مدارس، اسکول، کالج قائم ہو گئے، اور حکومت کی نگرانی میں وہ چیزیں قائم ہوئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے خوب غور و فکر کیا، اللہ سے مانگا، روئے، اس کے نتیجے میں علم دین کی بقا کے لیے ان مدارس کا وجود ہوا، اور الحمدللہ آج ان مکاتب میں، ان مدارس میں قرآن اور حدیث کا جو علم سکھایا جاتا ہے پرائیویٹ طریقے پر، جو لوگ دنیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور سے اسلامی ملکوں کے اوپر جو لوگ نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے
ایسے مدارس اور ایسے مکاتب کا نظام اسلامی ملکوں میں حکومت کی نگرانی میں بھی موجود نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو بصیرت اور فراست عطا فرمائی تھی، اس بصیرت اور فراست کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو بہت پچھڑے علاقوں میں رہتے ہیں. اب کچھ شعور پیدا ہونا شروع ہوا ہے. اس شعور کے نتیجے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو بھی دین کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کا پابند بنانے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے. عالم اور مفتی بننا ضروری نہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے ان تمام چیزوں کے احکامات کا جاننا ضروری ہے. علماء نے لکھا اس کے بعد آپ جس شعبے کے اندر رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، تو مارکیٹ کے حلال و حرام کا جاننا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ کاشتکار ہیں، کھیتی کا کام کرتے ہیں، اس میں حلال و حرام کیا چیزیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. آپ بہت بڑے ڈیلر ہیں، وہاں لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے پہلے نمبر پر. اس کے بعد یہ چیزیں آگے آتی ہیں. ہمارے بچوں کے لیے آغاز اور افتتاح مکاتب سے ہوتا ہے. الف با سے ہم ان کو شروع کرواتے ہیں. قرآن پڑھنا آ جائے. ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے. ہر خاندان میں ایک بہترین عالم ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ جان سکے اور ان کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستحق بنا دے. آج سے الحمدللہ یہ جو 4-5 ممالک جن میں یہ مدارس کا یہ نظام چلتا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ان تمام ممالک میں آج سے مدارس کا یہ نظام ایک لمبی چھٹی کے بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. دارالعلوم دیوبند سے جو چیز شروع ہوئی تھی 155-60 سالہ تاریخ ہے. کردار کیا ہے ان مدارس کا؟ آپ ہم سے مت پوچھو، آپ امریکہ والوں سے پوچھو، برطانیہ والوں سے پوچھو، انگلینڈ والوں سے پوچھو، اسرائیل والوں سے پوچھو کہ ان علماء نے دین کی بقا، اشاعت اور حفاظت کے لیے امت کو دین پر باقی رکھنے کے لیے کیا کردار انجام دیا ہے، کیا قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کو بتائیں. وہیں کے لوگ مدارس کو سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے ہم امت کو جس گمراہی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، جس بے دینی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہمارے لیے بہت بڑا روڑا ہے.
اور اب تو آپ کی حکومت بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے جا رہی ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. بڑی قربانیاں، بڑے فائدے ہیں الحمدللہ. انگریزوں کی حکومت کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ہندوستان سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے. پہلے نمبر پر مدارس شروع ہوئے، 50-60 سال کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. یہ دو کام دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے آپ کو یہ دو کام ضرور ملیں گے، مکتب مدرسہ، دعوت و تبلیغ کا. بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ہمارے بچوں کے لیے مکاتب اور مدارس ہیں. مغربی راجستھان کے مدارس میں اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی دور اندیشی تھی کہ دینی تعلیم کے ساتھ شروع سے ہی اسکولی اور عصری تعلیم کا بھی نظام رہا تاکہ بچہ دینی تعلیم کے ساتھ اسکولی تعلیم سے بھی آشنا ہو جائے اور وہ بھی تھوڑی بہت آگے آگے. اب الحمدللہ ہمارے یہاں کے بہت سے مدارس میں 8ویں تک، 10ویں تک، 12ویں تک اسکولوں کا نظام مدارس میں شروع ہو گیا ہے. آپ کے مدرسے میں بھی الحمدللہ 12 کلاس تک اسکول منظور ہو چکی ہے اور اس سال 10ویں کلاس شروع ہو جائے گی. اسکولوں کا کیا حال ہے، خاص طور سے غیر مسلم اسکولوں کا، اور حکومت وہاں کیا نصاب لانے جا رہی ہے، بہت خطرناک چیزیں. سب سے پہلے ایمان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایسے برے ماحول سے بچا کر کے اس نیک ماحول میں بھیجنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہوگی اور عصری تعلیم بھی دینی ماحول کے ساتھ میں ہوگی، اسکولی تعلیم بھی دینی ماحول کے ساتھ میں ہوگی. بچہ بڑا ہو کر کے زندگی کے کسی شعبے میں جائے گا، کسی ملک میں جائے گا، انشاءاللہ وہ بددین اور گمراہ نہیں ہوگا. تو آج سے مدارس کا یہ نظام شروع ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کے بچے پہلے سے پڑھ رہے تھے وہ آج ہی اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنے کی کوشش کریں، اور جن کے بچے مدرسوں میں آنے کے قابل ہیں، 10-11 سال کے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مکتب کے بجائے اب مدارس میں بھیج دیں. مکاتب میں ایک تعلیم کی لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے دینی تعلیم کا وہاں نظام نہیں ہوتا ہے. 100 بچے ہیں، 1-2 اساتذہ ہیں، وہ کتنی تعلیم ان کو دلائیں گے، کتنا وقت دیں گے. یہاں پر 24 گھنٹے بچے رہتے ہیں. اسکول کا مستقل وقت ہوتا ہے، مدرسے کا اپنا مستقل وقت ہوتا ہے. تو آپ حضرات اپنے بچوں کو اس ماحول میں ضرور بھیجنے کی کوشش کریں. علم کی بڑی فضیلت ہے. کل قیامت کے دن جو لوگ سفارش کریں گے، اللہ جن کو سفارش کا اختیار دے گا، انبیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہیں، اللہ وہاں علماء کو بھی سفارش کا اور شفاعت کا حقدار بنائے گا. تو دونوں چیزیں، دین بھی اور دنیا بھی، انشاءاللہ بچوں کو دی جائے گی. ہم اپنے بچوں کو علم سے بالکل محروم نہ رکھیں. جو علم سے محروم رہ گیا، جاہل رہ گیا، آنے والے حالات میں اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کسی طرح منت سماجت کر کے، قربانی دے کر کے ہم اپنی اولاد کو پڑھانے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے بعد اللہ نے جو علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.